اکثر اوقات میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر ہم فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی کے متعلق سنتے ہیں، تو آئیے آج اس ولاگ میں جانتے ہیں کہ خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی کہتے کسے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں شروعات سے ہی بات کرتے ہیں فارن پالیسی پر۔ تو فارن پالیسی سے مراد ایسے رولز یا سیٹ آف رولز کے جن کے تحت کوئی بھی ملک دیگر ممالک جو کہ اس دنیا میں بستے ہیں ان تمام سے یا کسی ملک سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ یا پھر ہم کہیں فارن پالیسی کے مقاصد بھی بہت ہیں، اور ان مقاصد کو ہی اگر میں بیان کرتا چلوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز میں آتی ہے ڈپلومیسی۔ ڈپلومیسی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈپلومیسی سے مراد ہے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ٹیبل ٹاکس کے تھرو، یعنی مکالمات اور آپسی گفتگو کے بلبوتے پر ممالک کا آپس میں موجود اختلافات کو ختم کرنا اور ان کے آپسی کشیدگی کو ختم کرنا۔ تو ڈپلومیسی کی اگر ہم بات کریں، فارن پالیسی ڈپلومیسی جب ممالک جو ہیں وہ آپسی اختلافات کو ٹیبل ٹاکس کے تھرو حل کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں جنگ لڑیں یا پھر کوئی ایسے اقدامات کریں جن سے باقی دنیا میں بسنے والوں کو بھی خطرات لاحق ہوں، تو اس سے دنیا میں جو ہے امن و سکون کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اور اسی کے تحت جو ہے ڈپلومیسی کے ہی تھرو فارن پالیسیز بھی کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں کہ یعنی جب آپ کی ایک ملک کے ساتھ فارن پالیسی میں سافٹ کارنر ہوگا تو اسی ملک کے لیے آپ جو چیزیں ہیں ان میں نرمی بھی دکھائیں گے، اور ان سے گفت و شنید میں بھی جو ہے آپ پریشر فیل نہیں کریں گے، اور آپ اس ملک کے ساتھ اچھے طریقے سے چل پائیں گے۔ اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی میں فوڈ سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے اور بھی دیگر کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اکانومک ویلیوز یا پھر اکانومک طور پر ہم معاشی طور پر دیکھتے ہیں تو معاشی طور پر بھی فارن پالیسی کو وضع کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر ایک ملک ہے کہ جس کے پاس کوئی اکانومک ریزروز جو ہیں وہ اتنے بہترین حالت میں نہیں ہیں، تو وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ ہمیشہ سافٹ فارن پالیسی رکھے گا کہ جو کہ معاشی لحاظ سے برتر و بالا ہے اس ملک سے، اور اسی کے تحت وہ اپنے ملک میں بھی معاشی سرگرمیوں کو بحالی کی طرف لے کے جائیں گے اور معاشی بہتری کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کرائسس مینجمنٹ آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 جس نے 2019 میں پوری دنیا میں آیا اور پوری دنیا کو ہی اس نے متاثر کیا، تو اس کے متاثر کرنے کی وجہ سے ممالک کے آپسی تعلقات بڑھے، اور ویکسینز کی ڈونیشن ہو یا پھر آپس میں آپ یوں کہہ لیں کہ آپس میں جو انہیں ڈونیشنز ملی ان کے تحت جو ہے ممالک کی آپس میں جو ہے فارن پالیسیز کے تھرو، کیونکہ اگر فارن پالیسی اس ٹائم پر نہ ہوتی کسی ملک کے لیے تو آپس میں انٹریکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا اور آپسی امداد میں بھی رکاوٹ حائل ہوتی، اور آپس میں مدد نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ ممالک آپس میں جو ہے کووڈ بھی زیادہ پھیلتا اور کووڈ کی ویکسینیشن اور کووڈ سے نکلنے میں بھی مزید وقت لگ جاتا۔ اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو کہ فارن پالیسی کے تحت آتی ہیں، ان پر بھی ہم آئندہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔